آج میرے ساتھ ہیں پاکستان کے نامور جرنلسٹ سہیل وڑائی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سر بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. بہت مہربانی. کس عمر سے سٹارٹ کیا تھا صحافت؟ میں نے ماسٹرز کرنے کے بعد 19 دسمبر 1985 میں جوائن کیا تھا. آپ کا تعلق خوشاب سے ہے؟ میں I was born in خوشاب and my parents belong to گجرات but we settled in خوشاب. وہاں ہماری تھوڑی بہت زمین بھی ہے اور ہمارا پہلے وہاں گھر بھی ہوتا تھا. میں وہیں پیدا ہوا، وہیں پڑھا. پھر then I came to فرسٹ سرگودا گورنمنٹ کالج، پھر میں لاہور FC کالج آ گیا، پھر پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا، یہیں نوکری لگ گئی، پھر یہیں لاہور میں ہی رہنے لگ پڑے. اور صحافت کے شعبے میں آپ کو شوق تھا، پیشن تھا، یا حادثاتی طور پہ؟ میں آیا تو حادثاتی طور پر تھا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایسا خوشگوار حادثہ تھا کہ جو مجھے اصلی جگہ پہ لے آیا. میں شاید زندگی میں کبھی دوبارہ بھی اس دنیا میں آؤں تو میں یہی بننا چاہوں گا. میں یہی کوشچن کرنے لگی تھی، اگر آپ صحافی نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے؟ جی پھر بھی صحافی ہوتا. یہ کہ آپ نے سٹارٹ کیا پرنٹ میڈیا سے، پھر آپ نے الیکٹرانک میڈیا، اب سوشل میڈیا، پھر ڈیجیٹل میڈیا، یہ سب آپ نے ادوار دیکھے ہیں. یہ بتائیے کہ سب سے اچھا دور کون سا سمجھتے ہیں، اور اپنے کریئر میں سب سے بہتر کارکردگی کس پلیٹ فارم کے لیے آپ سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے سارے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور چونکہ میں نے تو یہ سب دور دیکھے ہیں تو میں نے تو ہر دور انجوائے کیا ہے. جب پرنٹ کا دور تھا تو میں اب بھی پرنٹ میں لکھتا ہوں، کیونکہ اس کے لیے جب میں نے لکھنا ہوتا ہے تو میرا اور طرح سے ذہن بناتے ہیں. جب ٹی وی کے لیے کام کرنا ہوتا ہے تو آپ ایک اور موڈ میں آتے ہیں، اور جب آپ میں سوشل میڈیا ہے تو یو ہیو ٹو بی بریف، یو ہیو ٹو بی کرسپی. وہ تو ابھی مجھے اتنا زیادہ اس کی یوزیج نہیں آتا، لیکن ٹی وی اور پرنٹ جو ہے اس پہ زیادہ کام میں نے کیا. سب سے ڈسپلن کون سا پلیٹ فارم ہے؟ دیکھیں گیٹ کیپنگ تو سب سے زیادہ پرنٹ میں تھی، لیکن ٹی وی نے بھی اسی کو اڈاپٹ کیا، اسی گیٹ کیپنگ کو. لیکن سوشل میڈیا میں ابھی گیٹ کیپنگ نہیں ہے، اس لیے آپ کو لوز کنٹینٹ بھی ملتا ہے، فیک نیوز بھی ملتی ہیں، پروپیگنڈا بھی بہت ملتا ہے. تو الٹیمیٹلی اس میں بھی گیٹ کیپنگ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں تک جو انفارمیشن ہے وہ کریکٹ پہنچے. لیکن کون سے دور میں آپ کو آسانی تھی اپنی بات کرنے؟ بہت آسانی تو کبھی بھی نہیں رہی، لیکن ہم جو ہیں تھک سکنڈ ہو جاتے ہیں، ہمیں طریقہ تھوڑا بہت آ جاتا ہے کہ کس طرح سے کس دور میں بات کرنی ہے. گھما پھرا کے بات کرنی ہے؟ نہیں، بچ کے بچا کے. بس ہم نے ہر وقت نہ قتل ہونا ہوتا ہے نہ قتل کرنا ہوتا ہے. قتل ہونے سے نیچے نیچے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بات ہو جائے. آپ نے بہت شخصیات کے انٹرویوز کیے، ان کی نجی زندگی پر بھی بات کی. کون سی شخصیت آپ کے لیے بہت اپنے کریئر میں بہت اس کو اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں، یا ایسا کون سا انٹرویو جو بہت اہم ہے آپ کی پورے کریئر میں؟ یہ تو دیکھیں نا، آپ کے بچے ہیں، کون سا بچہ زیادہ اہم ہے؟ میرے بھی سارے یہ بچے ہیں انٹرویو، سارے ہی میرے لیے تو امپورٹنٹ ہے. ہر ایک انٹرویو جو ہے وہ ایک چوٹی تھی جو سر کی. میں تو جب بھی کسی سے انٹرویو کرنے جاتا ہوں تو بڑی سچی بات ہے، بڑا سوچ سمجھ کے جاتا ہوں کیا پوچھنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے. تو لیکن میری اپنی ذاتی اگر بات پوچھے تو میرا ذاتی جو پرانے زمانے کے سیاستدان تھے ان سے بڑا یہ انس تھا. ممتاز دولتانہ، نواب زادہ نصر اللہ خان، ولی خان، اس طرح کے جو اجمل خٹک، عطا اللہ مینگل، اسی طرح جو پنجاب کے سارے پرانے ملک قاسم، ان لوگوں سے مجھے زیادہ دلچسپی تھی، اور ان لوگوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا بھی تھا اور ان سے سیکھتا بھی تھا. سر آپ نے صحافت کے شعبے میں ایک عمر گزاری ہے، پیچھے مڑ کر اگر دیکھیں تو کیا کوئی تشنگی باقی ہے، کچھ ایسا کام جو آپ نے نہ کیا اور آپ کا دل چاہے کہ آپ کو کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کوئی تشنگی نہیں رہی، بڑی کافی سپیس رہی کام کرنے میں. کافی وائڈ رینج پہ میں نے کام کیا. میں نے میگزین میں کام کیا، میں نے ایڈیٹوریل میں کام کیا، میں نے رپورٹنگ میں کام کیا، میں نے نیوز میں کام کیا. اب میں ایڈیٹر ہوں، اسی طرح میں اینکر رہا، میں اینکر ہوں، ابھی بھی ڈائریکٹر ہوں. ایڈمنسٹریٹو جو عہدے ہیں ان پہ بھی کام کیا. تو کوئی جو بھی جتنے بھی شعبے ہیں تقریباً سارے ہی میں نے
کور کیے ہیں جرنلزم کے، کالم بھی لکھتا ہوں میں، تو جتنے بھی شعبے ہیں سارے تقریباً کور کیے۔ جنرل فیض کے گرفتاری سے اور کورٹ مارشل تک کا جو پروسیس ہے اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں فوج کو تو ہم زیادہ نہیں جانتے، یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، ان کے کس طرح سے معاملات چلتے ہیں۔ سچی بات ہے کہ ہم سویلینز کو کچھ بہت زیادہ اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہے، اور اس لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ فوج بھی کوئی اتنا پسند نہیں کرتی کہ سویلین اس پر اظہار رائے کرے، اور چنانچہ یہ فوج کے اندر جو پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے اور جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں وہ ایک پریس ریلیز تک محدود ہوتے ہیں، کسی کو یہ ایکسیس نہیں ہے کہ وہ جا کے خود چیزوں کی معلومات کرے یا اس کے بارے میں کوئی رائے دے سکے۔ تو اس لیے یہ معاملہ بھی ایسا ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں تو بہت زیادہ آگاہی نہیں ہے کہ کہاں انہوں نے خلاف ورزی کی، کہاں انہوں نے اصول کے مطابق چلے، تو یہ تو فوج کا ادارہ ہی جانتا ہے۔ اور باقی بھی اسی طرح ہم نے دیکھا کئی جرنیلوں کو انہوں نے نکالا، کئی جو ہے ان کو انہوں نے نوازا، تو وہ سمجھ ہماری سمجھ سے تو ان کے رولز جو ہیں وہ بالا تر ہیں، اور ظاہر ہے ہم کوشش بھی نہیں ہمیں کرنی چاہیے ٹو میڈل ان ٹو دیئر افیئرس۔ سر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کیا ٹھوس واقعات ہیں کہ جس کی وجہ سے فوج کو ہماری سیاست میں مداخلت کرنی پڑتی ہے؟ بالکل نہیں کرنی چاہیے، بڑا پاکستان کا آئین بڑا واضح ہے کہ کسی بھی فوج کو اپنے حلف کے مطابق بالکل مداخلت نہیں کرنی چاہیے، جو بھی کرتا ہے غلط کرتا ہے۔ سر رجیم چینج ہوئی، آپ ایک یعنی کہ عمران خان حکومت میں تھے اور پھر نواز شریف اور زرداری صاحب پی ڈی ایم بنی، اور یہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ فیئر ہے جو کچھ ہوا؟ نہیں، دیکھیں دو ہر چیز کو دیکھنے کے طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ظاہری طریقہ، ظاہری طریقے سے تو بالکل ٹھیک ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن میں نو کانفیڈنس کی گنجائش موجود ہے، سیاسی پارٹیوں کے پاس جس کے پاس اکثریت ہو جائے وہ ہٹا سکتا ہے۔ اب ہے ایک اندرونی کہانیاں، ٹھیک ہے، کیا سائفر آیا تھا، سائفر نہیں آیا تھا، کیا فوج نے نکالا ہے، کیا فوج نے نہیں نکالا ہے، تو اس پہ تو ظاہر ہے جتنی دیر تک کوئی ثبوت نہ آئے، ٹھیک ہے، ان پہ کیا کہا جا سکتا ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ میں نے سائفر دیا، ٹھیک ہے، اب وہ سائفر میں کیا لکھا ہے ایگزیکٹلی، بعد میں اسی امریکہ سے قرارداد پاس ہونے پہ پی ٹی آئی خوش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جنہیں انٹرنیشنل اداروں سے گلا تھا انہیں خط لکھ کے کہتے ہیں کہ جناب ان کو پاکستان کو امداد نہ دو۔ تو یہ کانٹراڈکشنز ان کے اندر بھی ہیں اور کانٹراڈکشن فوج کے اندر بھی ہیں، تو ان کا الٹیمیٹلی کون صحیح ہے یہ تو تاریخ فیصلہ کرے گی، یا کوئی ڈاکومنٹیشن آ جائے یا کوئی اندرونی کہانی آ جائے۔ فی الحال تو ہم یہ اپنی مرضی کے مطابق ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم عمران کے ساتھ ہیں تو ہم کہیں گے فوج غلط ہے، اور اگر فوج کے ساتھ کہیں گے تو ہم کہیں گے کہ عمران غلط ہے، تو اسی طرح ابھی فیصلہ ہو رہا ہے۔ سر 2018 میں جس طرح سے عمران خان کو لایا گیا، نواز شریف کو نکالا گیا، پھر ابھی یہی ہوا ہے عمران خان کے ساتھ، یہ ایسا کب تک چلتا رہے گا پاکستان کے لیے؟ یہ دونوں غلط ہیں میری رائے میں، تو میں تو پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ فوج کا سیاست میں الیکشن میں مداخلت بالکل غلط ہے، وہ 2018 میں ہوئی یا 2024 میں ہوئی یا 2028 میں ہوگی یا 2029 میں ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ غلط ہے، اس سے ریاست کو کوئی فائدہ نہیں، نقصان پہنچتا ہے۔ اور سر ہمارے جو غریب عوام ہیں ان کے لیے کوئی نہیں سوچتا، یہ اگر آپ دیکھیں تو بہت اوپر سطح کی باتیں ہیں، غریب عوام کو تو کھانا لائک بیسک ان کی نیڈز پوری نہیں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہونی چاہیے پوری، اس میں کیا دوسری رائے ہے، جو آپ کی رائے ہے وہ میری رائے ہے، لیکن آپ کی آواز بہت دور تک جاتی ہے۔ نہیں، اس میں کیا شک ہے، اس میں کوئی دو آراء ہو سکتی ہیں، کون کہتا ہے نہیں جی غریب کو روٹی نہیں ملنی چاہیے، اچھی ملنی چاہیے، ضرور ملنی چاہیے۔ تو ہمارے سیاستدان اس پر کیوں نہیں سوچتے، یا ہماری اسٹیبلشمنٹ؟ سیاستدانوں سے پوچھیں نا جا کے کہ بھائی وہ کیوں نہیں سوچتے، میرا تو خیال ہے سوچتے ہیں، یہ آپ کی رائے ہے کہ نہیں سوچتے، میری رائے میں تو سوچتے ہیں، ریلیف بھی دیتے ہیں، کبھی کوئی زیادہ دے سکتا ہے کبھی کم دے سکتا ہے، ریاست کو چلانا ہوتا ہے، آپ نے قرضے بھی دینے ہوتے ہیں، آپ نے تنخواہیں بھی دینی ہوتی ہیں، آپ نے ملک کی ایکسپورٹ بھی کرنی ہے، امپورٹ بھی کرنی ہے، اس میں جتنی گنجائش ہوتی ہے وہ دیتے ہیں۔
سر جو باقی ہمارے صوبے ہیں ان کو صوبہ پنجاب سے بہت گلہ ہے کہ وہ بہت لاڈلا صوبہ ہے، کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ سب سے بڑا ہے آبادی میں، سب سے طاقتور ہے، اور کیونکہ طاقت کا فوج بھی ساری زیادہ تر پنجاب سے ہے، اور پنجاب کی چھاپ بھی بہت ہے، پنجاب کی رائے بھی سب پہ مقدم ہے، پھر پنجاب میں جو جیت جائے وہ وزیر اعظم بھی بن جاتا ہے، تو کچھ کسی حد تک ان کے گلے ٹھیک ہیں، لیکن کسی حد تک ظاہر ہے پنجاب کے بھی چیزیں بڑی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، بے بس ہے۔ سر عمران خان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہے، اور ابھی تک تمام تر باتوں کے باوجود وہ ابھی تک پاپولر ہے، تو جب تک وہ پاپولر ہے ان کا فیوچر ہے۔ کب تک رہا ہو جائیں گے؟ یہ تو نہیں پتا، جب کوئی فوج سے کوئی معاملہ طے ہو جائے گا تو رہا ہو جائیں گے۔ فوج سے جب تک معاملہ طے نہیں ہوتا اس وقت تک تو رہائی کا چانس نہیں ہے، اگر رہا ہو بھی گیا عدالت کے ذریعے تو وہ پھر پکڑ لیں گے۔ سر آپ سمجھتے ہیں جنرل باجوہ کو بھی گرفتار کرنا چاہیے؟ ہاں، پہلے پتہ لگے نا ان کے خلاف کیا الزام ہے، کیا ثبوت ہے، پھر مشورہ کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ کیا انہیں پکڑنا چاہیے یا نہیں۔ کیونکہ اس پہ بہت بات ہو رہی ہے نا کہ جنرل فیض کو تو گرفتار کر لیا لیکن جنرل باجوہ کو نہیں گرفتار کیا۔ وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی اس کے ڈاکومنٹ کہ کس طرح سے کیوں پکڑنا ہے تو پہلے سامنے آنا چاہیے، کوئی ٹرائل ہو اس کا، کوئی اس کے بارے میں کوئی عدالت میں لے کے جائے، فوج میں لے کے جائے، تب پتہ چلے گا۔ اور سر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو پاکستان کی پالیٹکس میں انوالومنٹ کرنی چاہیے، یا جو پولیٹیکل پارٹیز یہاں پر ان کی وجہ سے آپس میں مخالفت بھی ہوتی انڈیا ہے؟ نے تو یہ کیا ہوا ہے کہ وہ نہیں زیادہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ جاتے، وہ انڈیا کے ساتھ جاتے ہیں، تو ہمارے ہاں چونکہ مارشل لا آ جاتے ہیں، فوج کی مداخلت ہو جاتی ہے، پھر ان کو بولنا بھی پڑتا ہے اوورسیز کو، بالکل بے شک بولیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی چاہیے کہ پاکستان کے لیے کم از کم جو شعور ہے وہ ٹرانسفر کرنے میں بھی مدد دیں، تھنک ٹینک بنائیں، پاکستان کو مشورے دیں، پاکستان کو گائیڈ کریں، تاکہ جو انہوں نے یہاں پہ حاصل کیا ہے اس کو کچھ پاکستان سے بھی شیئر کریں۔ سر یہاں پر جو ابھی فار رائٹس کے برطانیہ میں جو ریسزم چل رہی ہے اس کا ایک دور چلا ہے، ہم نے بہت مشکل ٹائم دیکھا ہے، بے شک وہ شارٹ ٹائم تھا، جلدی گورنمنٹ نے اس پہ کنٹرول کر لیا، لیکن یہ ایک اندر ہی اندر ایک لاوا پک رہا تھا۔ اس میں اوورسیز جو پاکستانی برٹش پاکستانیز ان کا کیا رول ہونا چاہیے؟ وہ جس نئے ملک میں آئے ہیں اس ملک میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں، تمام کمیونٹیز کے ساتھ بھائی چارے سے رہیں، لڑائی جھگڑے سے گریز کریں، ان کی جمہوریت کے اندر اپنے آپ کو اپنا مقام بنائیں، الیکشن لڑیں، سسٹم کے اندر داخل ہوں۔ سر اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتائیے، آپ اپنی فیملی کے بارے میں۔ میری ایک ہی شادی ہے اور ایک ہی بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بیٹا جو ہے وہ پہلے اس نے پاکستان میں پڑھا ہے، آج کل امریکہ میں اکنامکس اور پبلک پالیسی پڑھ رہا ہے۔ سر آپ جیسے باقی لوگ جو ہیں وہ بیرونی ممالک شفٹ ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ سیٹل ہوتے ہیں، آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ نہیں، جب میں 40 سال کا تھا نا تبھی میں نے فیصلہ کیا تھا، آپشنز تھیں اس وقت بھی، تو میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نہیں، میں نے پاکستان میں ہی رہنا ہے، یہی دفن ہونا ہے، یہی زندگی گزارنی ہے، تو کوئی اس پلان میں ابھی تک تبدیلی نہیں ہے۔ اور دوسرا 63 سال کے ہو گئے ہیں، اب تو پلان اوپر جانے کے ہیں، اور کہیں باہر جانے کے صرف سیر کے لیے جا سکتے ہیں، باقی پلاننگ اب اوپر کی ہے۔ سر اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، آپ ہم پاکستان کے ایسٹ ہیں، اور لیکن آپ حقیقت ہمارے ہے نا، لیے بہت ایک رول ماڈل حقیقت ہیں ہے، ہمارے لیے۔ دنیا میں ہر بندہ جو آیا اس نے جانا ہے تو تیار رہنا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں۔ جی یہ تھے سہیل بڑائچ صاحب، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ پاکستان میں ہی اپنی زندگی گزاریں گے اور وہیں پر رہیں گے، یہ پاکستان کا بہت بڑا ایسٹ ہیں اور ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ ان سے بہت دلچسپ گفتگو ہوئی، اور ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گی، دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ بہت شکریہ۔